اچھا جی، سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعطا رہطن، آپ نے ایک گروپ کو کچھ مال دیا. اصل میں مال غنیمت آپ کے پاس آیا تھا تو آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے. آپ نے ایک گروپ کو دیا. آپ کی توجہ ان لوگوں پہ تھی، سنیے ذرا دھیان سے، آپ کی توجہ ان لوگوں پہ تھی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہونے کی امید تھی. اسلام ایسے لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے. کن لوگوں کا؟ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں یا مسلمانوں کے قریب آ رہے ہوں. ان کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب. تو نبی علیہ السلام زیادہ تر مال ان لوگوں کو دے رہے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کے مسلمان ہونے کی کیا تھی؟ کیوں بیٹا کیا تھی؟ امید تھی. توجہ آپ کی ہٹ گئی تھی، آپ ادھر دیکھنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، دھیان سے بیٹا، شاباش. تو نبی علیہ السلام ان کو دے رہے تھے. تو وسعد جالس، اور یہ ساتھ جو تھے یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. کون سے ساتھ بیٹا؟ سعد بن ابو وقاص، اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹا. سعد بن ابو وقاص یہ کہتے میں دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول مال دے رہے ہیں. کیا ہوا؟ فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا هو اعجبهم الیہ، اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اسے مال نہیں دیا، جبکہ وہ ان میں سے سب سے زیادہ مجھے پسند تھا. فتارہ کا چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے، رجلا ایک آدمی کو، ہوا وہ، اعجبهم ان میں سے سب سے زیادہ مجھے پسند تھا. اب میں حیران تھا، اس کو بھی دے رہے ہیں، اس کو بھی دے رہے ہیں، اس کو بھی دے رہے ہیں، اس کو نہیں دے رہے. اور یہ مسئلہ آپ بھی یاد رکھیں. مثال کے طور پہ کلاس لگی ہے، کلاس میں کئی دفعہ آدمی ایک بچے کو انعام دے دیتا ہے. اب آپ کہیں گے اس بچے کو دے دیا، ان کو نہیں دیا. بھائی دینے والے کے ذہن میں کوئی خاص بات ہوتی ہے. یا تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے اس لیے، یا وہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ توجہ نہیں کر رہا، اس کو دیں تاکہ یہ دوبارہ بھی آئے، توجہ کرے. کبھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا ہے، کبھی وجہ ہوتی ہے اچھا نہیں ہے، اس کو اچھا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ کے رسول جن کو دے رہے تھے وہ ابھی کچے پکے تھے یا ابھی مسلمان ہوئے نہیں تھے، تو آپ ان کو دے رہے تھے تاکہ اسلام میں پکے ہو جائیں. اور جناب سعد کی سوچ اور تھی کہ یہ آدمی اتنا نیک ہے، اس کو کیوں نہیں دے رہے اللہ کے رسول. دیکھیے آپ دیکھیے. فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول، ما لک عن فلان، آپ فلاں آدمی سے اعراض کیوں کر رہی ہیں، اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میرے خیال میں، میرے علم کے مطابق وہ مومن ہے، میں تو اس کو مومن دیکھتا ہوں، مومن خیال کرتا ہوں. فقال، تو آپ نے آگے سے کہا او مسلمہ، مسلمان مومن ہے کہ مسلمان ہے. اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرق کیا ہے، اور ہم نے اصول کیا بیان کیا تھا کہ اگر ایک جملے میں اسلام اور ایمان دونوں آ جائیں تو پھر اسلام کا معنی اور ہوگا، ایمان کا معنی ہوگا دلی تصدیق، اور اسلام ظاہری طور پہ جی کلمہ پڑھا ہے اس نے، جی ظاہری طور پہ جی نماز پڑھتا ہے جی. ایسے ہی ہے نا، جب اسلام اور ایمان ایک ساتھ آ جائیں تو اسلام سے مراد دین کے ظاہری اعمال اور ایمان سے مراد دلی اعمال. کیوں جی آپ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ دل سے لاتے ہیں کہ اوپر سے لاتے ہیں؟ دل سے. یہ چیزیں دل میں ہوتی ہیں. تو جب اسلام اور ایمان ایک جملے میں آ جائیں، ایک ایت میں آ جائیں، ایک جگہ آ جائیں، تو پھر اسلام کا معنی اور ہوگا، ایمان کا معنی اور ہوگا. اسلام کا معنی کیا ہوگا بیٹا؟ ظاہری اعمال، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. اور ایمان کا معنی کیا ہوگا بیٹا؟ دلی اعمال. بیٹا کیا؟ دلی اعمال، دل سے جو ہوتے ہیں، دل میں تصدیق. اور جب اسلام اکیلا آئے تو پھر اسلام کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر اسلام کا مطلب مکمل دین، ظاہری اعمال بھی دلی اعمال بھی. اور جب ایمان اکیلا آ جائے پھر بھی اس سے مکمل دین مراد ہے، ظاہری اعمال بھی اور دلی اعمال بھی. اب یہاں پہ جناب سعد نے لفظ بول دیا کہ اللہ کے رسول میرے خیال میں یہ آدمی مومن، آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا او مسلمہ، سعد مومن کہہ رہے ہو، مومن ہے یا مسلمان ہے؟
بس اللہ کے رسول کا اشارہ یہ تھا کہ کسی کے حق میں آپ مومن ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے، کیونکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، اور اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہری۔ تو آپ کہیں گے یہ مسلمان ہے، اگرچہ امید یہ ہے کہ مومن بھی ہوگا، لیکن صاف صاف آپ کہہ دیں کہ یہ مومن ہے، ذرا اس لفظ سے بچنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کبھی بول دیں اور آپ کی مراد مومن سے اسلام ہو، کام چل جائے گا، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں۔ عام طور پہ دوسروں کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بندہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ مومن کا لفظ ذرا بہت بڑا لفظ ہے، کیونکہ مومن کا ایمان کا صحیح معنی متعلق کس سے ہے اور کس کے دل میں کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں ایک نان مسلم یہ بیان کر رہے تھے کہ میں بطور جاسوس ایک مسلمان ملک میں رہا ہوں، اور وہاں جب میں گیا تو میں ایک دربار پہ جاتا تھا، مزار پہ، تو وہاں ایک پیر صاحب تھے، ان پیر صاحب کے پاس میں بیٹھتا، کافی دیر میں بیٹھا رہتا، دیکھتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، یہ کلپ آپ میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے آئے گا، یہ آپ کلپ سنیں گے کیونکہ یہ گھومتا رہتا ہے، چلتا ہے یہ کلپ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور پیر صاحب اکیلے وہاں پہ رہ گئے، ان کے کمرے میں میں اور پیر صاحب اکیلے رہ گئے، تو پیر صاحب مجھے کہتے تم مسلمان نہیں ہو، تم جو ہو مجھے بتا دو۔ میں نے کہا نہیں جی میں مسلمان، اور واقعی یہ مسلمان نہیں ہے۔ بعد میں اس نے کہانی بیان کی، اس نے خود بیان کی، تو میں حیران تھا مجھے کیسے پہچان گئے، اور میں ڈر بھی گیا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، میں بھی مسلمان نہیں ہوں، میں یہاں پیر بن کر بیٹھا ہوا ہوں، پیر بننے سے جب تقسیم ہوئی تھی تب میں ادھر رہ گیا، اور اس وقت سے پیر بن کر بیٹھا ہوا ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، عورتیں بھی ملتی ہیں، ٹھیک ہے کام چل رہا ہے۔ اور اس نے پھر مورتی دکھائی کہ یہ دیکھو میں نے خفیہ طور پہ مورتی رکھی ہوئی ہے، میں جب اکیلا رہ جاتا ہوں میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو میں نے کیا کہا آپ کو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کون ہے؟ مسلمان۔ مومن کا لفظ ذرا بھاری ہے، اس کا اتنی جلدی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔